اس سے پہلے آپ لوگوں نے تختی نمبر 3 پڑھ چکے ہیں اور تختی نمبر 3 کو اور اچھی طریقے سے سمجھا چکا ہوں کہ تختی نمبر 3 کو کس طریقے سے پڑھنا چاہیے، کھینچ کر پڑھنا چاہیے یا کھینچ کر نہیں پڑھنا چاہیے۔ وہ تمام کی تمام باتیں آپ لوگوں کے ذہن میں موجود ہیں، ان باتوں کو اپنے ذہن میں رکھیے تاکہ تختی نمبر 4 سمجھنے میں آپ لوگوں کو آسان ہو جائے۔ اور تختی نمبر 4 بھی آپ لوگوں کو میں سمجھا چکا ہوں، لیکن ان کے اندر کچھ نہ کچھ کمی رہی تھی، اس لیے میں آج مکمل طور پر تختی نمبر 4 سمجھاؤں گا کہ تختی نمبر 4 کسے کہتے ہیں اور تختی نمبر 4 کے اندر کیا 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 جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے پڑھا ہے تختی نمبر 4 حروف مدہ، حروف مدہ 3 ہے، الف مدہ، یا مدہ، و مدہ۔ ان کو تھوڑا کھینچ کر پڑھے، ان کو تھوڑا کھینچ کر پڑھے۔ دیکھتے ہیں کہ کون کون سا ایسا حرف ہے جن کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ ان کا 24، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے تختی نمبر 4 حروف مدہ، حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3 ہیں، الف مدہ، یا مدہ، و مدہ۔ تختی نمبر 4 حروف مدہ، حروف مدہ کتنے ہیں؟ حروف مدہ 3 ہیں۔ حروف مدہ 3 ہے، کیا کیا ہے؟ الف مدہ، یا مدہ، و مدہ۔ ان کا استعمال ہم کیسے کریں گے؟ الف مدہ کو ہم کیسے پڑھیں گے، یا مدہ کو ہم کیسے پڑھیں گے، و مدہ کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ انشاءاللہ ان کے بارے میں آپ لوگوں کو میں بتاؤں گا، اور کچھ باتیں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ کس طریقے سے استعمال میں آتا ہے الف مدہ، و مدہ، یا مدہ، اور آج بھی وہی انشاءاللہ بتاؤں گا۔ دیکھیے الف مدہ کی مثال کیا ہے؟ الف مدہ کی مثال حمزہ الف زبر یہ الف مدہ کی مثال ہے۔ اور ہم پہچانیں گے کیسے کہ یہ الف مدہ ہے؟ ہم پہچانیں گے کیسے کہ الف مدہ ہے؟ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا۔ یہ الف ہے، اس سے پہلے حمزہ کے اوپر کیا آیا ہوا ہے؟ زبر آیا ہوا، اس لیے کیا ہے یہ الف مدہ۔ اسی طریقے سے با الف زبر، با، الف سے پہلے زبر آیا ہوا، کیا ہے؟ الف سے پہلے زبر آیا ہوا، اس لیے الف مدہ ہوگا۔ اسی طریقے سے تا الف زبر، تا۔ اب دیکھیے اس کے اندر بھی وہی ہے، الف سے پہلے زبر آیا ہوا ہے، اس لیے کیا ہوگا؟ الف مدہ ہوگا۔ سا الف زبر، سا، الف سے پہلے کیا آیا ہوا ہے؟ زبر آیا ہوا ہے، اس لیے کیا ہوگا؟ الف مدہ ہوگا۔ اسی طریقے سے جیم الف زبر، جا، الف زبر، حا، الف زبر، خو، دال الف زبر، دا، الی آخری، یعنی آخر تک اسی انداز میں پڑھنا ہے۔ یہ الف مدہ کی مثال ہو گئی ہے، اس کی مثال الف مدہ کی۔ اب دیکھیے یا مدہ کی مثال دیکھ لیجئے، یا مدہ کسے کہتے ہیں، ان کو کیسے پڑھیں گے؟ اب دیکھیے ان میں ایک بات اور یاد رکھیے، الف مدہ کو ہم کھینچیں گے کتنی مقدار تک؟ ہم پڑھتے ہیں لیکن پتہ نہیں چلتا ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے کہ ہم 2 الف کے برابر کھینچ رہے ہیں یا 4 الف کے برابر کھینچ رہے ہیں یا نہیں کھینچ رہے ہیں۔ اب میں ان کا طریقہ یہ بتایا کہ آپ جیسے پڑھیں گے حمزہ الف زبر آ، تو انگلی کھولیے ایک مرتبہ، جس طریقے سے انگلی کھولتے ہیں آ، با، تا، سا، بس انگلی کھولنے کی مقدار تک ہم کھینچیں گے۔ الف مدہ کو کتنا کھینچنا ہے؟ انگلی کھولنے کے مقدار تک کھینچنا ہے۔ جیسے آ، حمزہ الف زبر آ، ای، حمزہ یا زیر ای،
بی، بایا زیر بی، یعنی آرام سے. اب یہ نہیں کہ اب تیز رفتار سے انگلی کھولنا ہے، ایسے ایسے نہیں، آرام سے جیسے کھولا جاتا ہے، جس طریقے سے انگلی کو کھولا جاتا ہے اسی انداز میں ہمیں پڑھنا بھی ہے. ٹھیک ہے نا. وامدہ کو، وامدہ کی مثال کیا ہے؟ وامدہ کی حمزہ و پیش، ان کو ان تینوں کو کیا کریں گے؟ ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے نا. انگلی کھولنے کی مقدار تک کھینچ کر پڑھنا ہے. اب دیکھیے یا مدہ کی مثال. اب دیکھیے یہاں پر قاعدہ میں کیا پڑھ رکھے ہیں آپ نے قاعدہ کے اندر پڑھا ہے یا ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگی، یا ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو کیا ہوگی؟ یا مدہ ہوگی. یا مدہ کو تھوڑا کھینچے اور معروف پڑھے. آپ لوگوں نے ماشاءاللہ پڑھ چکے ہیں یا ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو کیا ہوگی؟ یا مدہ ہوگی. اب دیکھیے یہاں پر کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یا. یہ کیا ہے؟ ساکن. اب دیکھیے یا ساکن ہو گیا، یا ساکن سے پہلے کیا آیا ہوا ہے؟ حمزہ کے نیچے زیر آیا ہوا ہے تو کیا ہو گیا؟ یا مدہ. کیا ہو گیا؟ یا مدہ. یا ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہو جائے گی. یا مدہ کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے نا. اب اسی طریقے سے بایا زیر بی ہے نا، یا ساکن ہے اس سے پہلے کیا آیا ہوا ہے؟ زیر. سی، سایہ زیر سی، جی، جیمیا زیر جی. اسی طریقے سے یا تک ہمیں پڑھنا ہے. یا ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو کیا ہوگی؟ یا مدہ. اب وا مدہ کی مثال دیکھ لیجئے. یہ الف مدہ، یہ الف مدہ کی مثال. الف مدہ، یہ الف مدہ کی مثال. یا مدہ کی مثال کیا ہے؟ یہ یا مدہ کی مثال. اب دیکھیے وا مدہ کی مثال یہ ہے. واو ساکن ہو اور اس سے پہلے کیا ہو؟ پیش ہو. واو، واو ساکن ہے، اس سے پہلے کیا آیا ہوا؟ حمزہ کے اوپر، حمزہ کے اوپر پیش آیا ہوا ہے. واو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو تو کیا ہوگا؟ یا وا مدہ ہوگی. کیا ہوگی؟ وا مدہ ہوگی. واو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو تو وا مدہ ہوگی. وا مدہ کو کتنے الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے؟ ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. جس طریقے سے ہم نے ایک الف کو کھینچ کر پڑھا تھا اسی طریقے سے ہمیں وا مدہ کو بھی ایک الف کے برابر ہی کھینچ کر پڑھیں گے. اور ان کی مقدار کیا ہے؟ انگلی کھولنے کی مقدار تک پڑھنا ہے. جس طریقے سے آرام سے انگلی کھل جاتی ہے اسی طریقے سے ہمیں اتنی مقدار کھینچ کر پڑھنا ہے. جیسے حمزہ واو پیش، اور ان کے اندر ہے جب واو ہو اور پیش ہو، جب دو چیزیں موجود ہو، واو اور پیش. واو کے اندر بھی ہونٹ گول ہوتا ہے. جب تک ہونٹ گول نہیں ہوگا تو اس وقت تک واو کی ادائیگی نہیں ہوگی، اور جب تک ہونٹ گول نہیں ہوگا تو پیش کی ادائیگی نہیں ہوگی. تو پیش اور واو ان دونوں کے اندر ہونٹ کو اچھی طریقے سے گول کرنا ہے. جب تک ہونٹ گول نہیں ہوگا یہ دونوں چیزیں ادائیگی نہیں ہوگی. ایک واو ایک پیش، ایک واو ایک پیش. یاد رہے گا؟ ہاں، ان دونوں کو یاد رکھنا ہے. تو ان کو بھی ہونٹ گول کے ساتھ پڑھنا ہے. حمزہ واو پیش، ایسے ہونٹ گول نہیں کریں گے حمزہ واو پیش تو مجہول ہو جائے گی. کیا وہ مطلب کیا ہو جائے گی؟ مجہول ہو جائے گی. ہمیں کیا کرنا ہے؟ مجہول سے بچنا ہے، بلکہ کیا کرنا ہے؟ معروف پڑھنا ہے. تو واو ساکن ہے اس سے پہلے پیش ہو تو وا مدہ ہوگی. وا مدہ کو تھوڑا کھینچے اور معروف پڑھے. معروف پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟
आप अपने होंठ को अच्छी तरीके से गोल कर लीजिए तो खुद ब खुद मारूफ पड़ा चला जाएगा। जैसे हमजा वाव पेश ऊ, बा वाव पेश बू। अब देख लीजिए ये क्या है, बा वाव पेश बू, ता वाव पेश, ता वाव पेश, जीम वाव पेश, हा वाव पेश, इला आखिरी, यहाँ तक। ये तीनों चीजें आप लोगों को जहन में बैठ गया। अलिफ मद्दा किसे कहते हैं? अलिफ से पहले जबर आया हुआ है इसलिए अलिफ मद्दा होगा। अलिफ से पहले जबर हो तो अलिफ मद्दा होगा। और या मद्दा किसे कहते हैं? या साकिन हो उससे पहले जेर हो तो या मद्दा हो जाएगी। वाव साकिन हो और उससे पहले पेश हो तो वा मद्दा हो जाएगी। बिल्कुल आसान है, जहन में थोड़ा सा बिठाना है, बिल्कुल ही आसान है। अलिफ बस देखते ही पहचान लेंगे आप। अलिफ से पहले जबर होगा तो अलिफ मद्दा हो जाएगा, और अगर या साकिन हो और उससे पहले जेर हो तो या मद्दा हो जाएगी। वाव साकिन हो और उससे पहले पेश हो तो वा मद्दा हो जाएगी। ठीक है ना? जहां पर भी कुरान के अंदर हो या कायदा के अंदर हो या अम्मा पारा के अंदर हो, अलिफ से पहले जबर आया तो अलिफ मद्दा, वाव साकिन हो और उससे पहले पेश हो तो वा मद्दा, या साकिन हो और उससे पहले जेर हो तो या मद्दा हो जाएगी। ठीक है ना? ये कायदा समझ में आ गई आप लोगों को? अच्छी तरीके से समझ लिया ना? पूछेंगे आप लोगों से बता देंगे।